بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے حیائی اور فحاشی کو روکنا۔ بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں فحاشی اور بے حیائی بہت عام ہے، چاہے وہ گندی گندی گالیاں دینا ہو یا ایک دوسرے کو گندے جوکس، پکچرز، ویڈیوز سینڈ کرنا ہو سوشل میڈیا کے تھرو، یا گندی گندی ویب سائٹس دیکھنا ہو، یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ اسٹیٹسٹکس کی اگر بات کریں تو دنیا میں جو سب سے زیادہ پورن سائٹس دیکھی جاتی ہیں، جو یہ گندی گندی فحاشی والی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں، فحش ویب سائٹس ہوتی ہیں، یہ اگر یعنی جن ملکوں میں دیکھی جاتی ہیں، ٹاپ 10 میں سے 6 ممالک جو ہیں، 6 ملک جو ہیں وہ بدقسمتی سے مسلمان ملک ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ قرآن میں اور احادیث میں بہت سخت وعید آئی ہے، وہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ یعنی یہ جو بے حیائی کا جو حکم ہے، یہ جو اندر سے انسان کے بے حیائی کا جو خیال آتا ہے، وہ شیطان کا ایک جو ہے وہ بہکاوا ہوتا ہے، ایک وسوسہ ہوتا ہے، اور اس کو لازمی جو ہے وہ رد کرنا چاہیے۔ سورہ انعام کی اس آیت میں ہے کہ اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ یعنی ہر حالت میں جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے۔ سورہ نحل کی اس آیت میں ہے کہ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، بدی اور ظلم سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یعنی بے حیائی سے جو ہے اور بدی سے جو ہے وہ روکنے کا حکم دیا ہے اللہ پاک نے۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں ہے اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے۔ سورہ مومنون کی ان آیات میں ہے کہ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان ایمان والوں کا ذکر ہوا ہے، جن میں 5ویں آیت میں جو ہے وہ ہے کہ اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جو ہے وہ لغو کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں نہیں پڑتے، انہوں نے فلاح پالی ہے۔ سورہ نور کی اس آیت میں ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور وہ جو کاروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی جو ہے وہ پاکیزہ ترین، صاف ستھرا جو سب سے طریقہ ہے وہ شرم گاہوں کی حفاظت ہے، اور جو ہے وہ نظریں نیچی رکھنا ہے۔ صحیح بخاری کی اور جامع ترمذی کی ان احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے۔ دوسری جو ہے وہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو، بد کلامی کرنے والے اور بازار میں چیخنے چلانے والے نہیں تھے، یعنی ایسی گفتگو نہیں کرتے تھے۔ یہ سنت طریقہ ہے کہ ایسی گفتگو نہ کی جائے۔ صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی اور جامع ترمذی کی ان احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں، اور حیا، شرم ایمان کی ایک شاخ ہے۔ دوسری جو ہے حدیث میں ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایک جو ہے شاخ ہے۔ تو یہ ایمان کا حیا جو ہے، شرم جو ہے یہ ایمان کا ایک جو ہے وہ حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ صحیح بخاری کی اور سنن ابن ماجہ کی ان احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی عورت کو بغیر گواہ کے رجم کر سکتا تو اسے کرتا۔ وہ ایک عورت تھی جو کھلے عام جو ہے وہ فحش کام کرتی تھی۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے کہ پتھر سے جو ہے مارنا، یعنی جان سے مار دینا۔ تو اس مفہوم یہ ہے کہ بغیر گواہ کے، یعنی کہ بغیر ثبوت کے بھی جو ہے اگر جو ہے وہ اس یعنی عورت کو جو کہ فحش کام کرتی تھی کھلے عام، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اس کو مارنے کا جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو بغیر گواہ کے بھی اگر میں رجم کر سکتا تو اسے کر دیتا۔ اتنی یعنی کہ یہ جو ہے وہ فحش حرکات کرنا کھلے عام، اعلانیہ طور پہ یا چھپے ہوئے، اتنی بری حرکات ہیں یہ۔
سلسلہ الصحیحہ کی اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بدگوئی اور فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فحش گوئی، بد گوئی اور قطع رحمی اور برے پڑوسیوں کی کثرت نہ ہو جائے. یعنی کہ فحش گوئی جو ہے وہ عام نہ ہو جائے، اس وقت تک جو ہے وہ قیامت قائم نہ ہوگی. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی عام ہے. دوسری حدیث میں، مسند احمد کی اس حدیث میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بد زبانی اور فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا. مشکات میں اس حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیوی ہے، اس کی زبان میں کچھ نقص ہے، یعنی وہ فحش گو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو. یعنی آپ اس چیز پر غور کریں کہ طلاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک جو ہے وہ غیر پسندیدہ جائز کاموں میں سے ایک کام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو. یعنی کہ جو بیوی فحش گو ہے، اتنی بری حرکت ہے یہ. مشکات کی ہی اس حدیث میں ہے کہ روز قیامت اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ میں بدتر وہ شخص ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑ دیں. ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کی فحش گوئی سے بچنے کے لیے، یعنی وہ اتنی گندی گندی باتیں کرتا ہو کہ لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں. سلسلہ الصحیحہ کی اس حدیث میں ہے کہ آدمی کے تباہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو، بدگو، بخیل اور بزدل ہو. ایسا ہی مفہوم جو ہے وہ مشکات کی حدیث میں ہے کہ آدمی کے لیے آر کے لحاظ سے یہی کافی ہے کہ وہ زبان دراز، فحش گو اور بخیل ہو. یعنی کہ یہ انسان کے برے ہونے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ وہ فحش گو ہو. اس حدیث میں ہے کہ جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر موت کو مسلط کر دیتا ہے. موت تو دیکھیں برحق آنی ہی آنی ہے، ہر کسی کو، ہر ذی نفس کو موت آنی ہے. لیکن ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ فحاشی معاشرے میں عام ہے، سوسائٹی میں عام ہے، اور کتنے زیادہ جو ہے وہ بہانے بن جاتے ہیں. مختلف بیماریاں جو ہیں وہ بہانے بن جاتی ہیں، اور جو ہے وہ اچانک سے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر موت مسلط ہو جاتی ہے. صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. دوسری حدیث میں ہے کہ نہ مومن تانا زنی کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، اور نہ فحش بکنے والا، اور نہ زبان درازی کرنے والا. یعنی اس طرح کی جو حرکتیں ہیں، فحش بکنے والا، اور جب کوئی زنا کرتا ہے تو وہ مومن ہی نہیں رہتا اس وقت. ان حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش کے نوجوانوں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، زنا نہ کرو. خبردار جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان والے جنت میں ہوں گے، جبکہ فحش گوئی برائی ہے، اور برائی والے جہنم میں ہوں گے. یعنی یہ جو چیز ہے یہ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ جو کسی انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے جنت یا جہنم ڈیسائیڈ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے وہ اس فتنے سے، بے حیائی سے، جو ہے وہ فحش گوئی سے، اور سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں، گندے گندے جوکس، تصویریں، ویڈیوز سے، اور جو ہے وہ گندی گندی ویب سائٹس دیکھنے سے ہم سب کو بچائے. اس فتنے سے ہم سب کو بچائے، اور ہم سب کو انشاءاللہ تعالیٰ جنت جو ہے وہ جنت والا بنائے، اور دوزخ سے بچائے اللہ پاک. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.